پھینیاں کھجلے کھجورے اور چیزیں بے شمار، پھینیاں کھجلے کھجورے اور چیزیں بے شمار، کھانے پینے میں لگی ہے قوم اپنی آج کل۔ حسب سابق ہو رہی ہیں عید کی تیاریاں، حسب سابق ہو رہی ہیں عید کی تیاریاں، کپڑے سلوانے میں لگی ہے قوم اپنی آج کل۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک 2023 کا 5واں جمعہ ہے، 5واں اور آخری جمعہ ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ اس مہینے کا آخری روزہ بھی ہے، شاید کل عید الفطر ہوگی۔ تو آج کا دن بہت زیادہ عظمت اور برکت والا مانا جاتا ہے۔ جو الوداع کا جمعہ ہے، اس جمعے کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مگر یہ جمعہ اہمیت والا ہے بھی یا نہیں، یا اگر ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس جمعے کو نئے نئے کپڑے سلوانے چاہیے یا نہیں، اور اس جمعے کی کوئی خاص نماز اور کوئی خاص وظیفہ ہے یا نہیں، اور اس جمعے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، وہ تمام چیزیں آپ حضرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا جو مقصد ہے وہ بعد میں بتلاؤں گا، لیکن آج کا جو دن ہے یہ دن مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے خوشی کا بھی ہے اور ڈرنے کا بھی دن ہے۔ یہ دن خوشی کا بھی ہے اور ڈرنے کا بھی ہے، نئے نئے کپڑے سلوانے کا اور نئے نئے کپڑے پہننے کا، یہ شاپنگ کرنے کا یہ دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن ایسا ہے کہ اس دن مسلمانوں کو ڈرنا بھی چاہیے اور اس دن مسلمانوں کو خوش بھی ہونا چاہیے۔ ڈرنا کیوں چاہیے، خوش کیوں ہونا چاہیے، وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ڈرنا ان مسلمانوں کو چاہیے کہ جن مسلمانوں نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گیا، مگر ان مسلمانوں کے کھانے پینے میں اور رہنے سہنے میں اور سونے اور جاگنے کے ٹائم ٹیبل میں اور کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ 11 مہینوں میں جس طرح سے رات میں دیر سے سوتے تھے اور صبح میں دیر سے اٹھتے تھے، رمضان کے مہینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ باقی 11 مہینوں میں جس طرح سے صبح 9-10 بجے اٹھ کر ناشتہ کرتے تھے، اس مہینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اور دوپہر میں تقریباً 3، 3:30، 4 بجے وہ دوپہر کا کھانا جس طرح عام دنوں میں کھاتے تھے، اس مہینے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو ان مسلمانوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے اور ان اللہ کا نام لینے والوں کے لیے ڈرنے کی بات ہے، اور ڈرنے کی بات اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث، جس حدیث کو منبر والی حدیث کہا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام، اس حدیث کا میں آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منبر کی پہلی، دوسری، تیسری تینوں سیڑھیوں پر جب قدم رکھا تو تینوں مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس عجیب و غریب عمل کی وجہ معلوم کی کہ ہم نے صرف آمین سنا آپ کی زبان سے، آمین کے علاوہ ہم نے کچھ اور نہیں سنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے منبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی تھی، جن میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ڈرنے کا دن ہے جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے اس مہینے کا احترام نہیں کیا، جنہوں نے اس مہینے میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اس مہینے کی عبادتوں سے جو لوگ دور رہے اور اس مہینے کی بے حرمتی جن لوگوں نے کی ہے، ان لوگوں کے لیے ڈرنے کا دن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعا میں وہ لوگ اس کی چپیٹ میں آ جائیں، کیونکہ بد دعا دی ہے سارے فرشتوں کے سردار نے اور اس پر آمین کہا ہے سارے نبیوں کے سردار نے، اور جمعہ کا دن تھا اور مسجد نبوی میں یہ بات ہوئی تھی، یہ بد دعا مسجد نبوی میں دی گئی تھی۔ تو اگر مقدس جگہ پر مسجد نبوی جیسی جگہ میں جمعہ کے دن سارے نبیوں کا سردار کسی بد دعا کو دے، کسی کو بد دعا دے اور اس پر سارے
جو نبی ہیں ان کا سردار، سارے نبیوں کا سردار اس پر آمین کہہ دے تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ڈرنے کا دن ہے، اور خوش ہونے کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس مہینے کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، سحری کی، افطاری کی، اور اس کے علاوہ نمازیں پڑھی، زکوٰۃ دی، صدقے دیے، فطرے دیے، سارے نیک کام کیے۔ ان لوگوں کے لیے خوش ہونے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے بہتر بنایا جن لوگوں نے اس مہینے کی بے حرمتی کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے اچھا بنایا جن لوگوں نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے، ان لوگوں سے اللہ نے ہمیں بہتر بنایا۔ ان لوگوں کے لیے خوش ہونے کا دن ہے۔ تو آج کا دن شاپنگ کرنے کا یا نئے کپڑے پہننے کا یا نئے کپڑے سلوانے کا نہیں ہے، بلکہ آج کا دن خوش ہونے کا بھی ہے اور ڈرنے کا بھی ہے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ اپنے نیک کام کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ اور جن لوگوں نے نیک کام نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، انہوں نے فطرہ نہیں دیا، اور اس کے علاوہ تراویح نہیں پڑھی، قرآن کریم نہیں پڑھا، سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی، رمضان کی بے حرمتی کی، ان لوگوں کے لیے ڈرنے کا دن ہے۔ وہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اللہ کے سامنے روئیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم اسی طرح سے نیک کام کریں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرے کریں گے، تراویح پڑھیں گے، فطرے دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقے دیں گے، سارے نیک کام کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ڈرنے کا دن ہے اور توبہ کرنے کا دن ہے۔ تو یہ دن اس طرح کا نہیں ہے کہ اس دن میں خوشی منائی جائے یا اس دن میں جوش و خروش کے ساتھ نماز پڑھی جائے یا اس دن میں اس طرح سے نیک کام کیے جائیں کہ جیسے رسمی طور پر نیک کام کیے جا رہے ہوں۔ آج مسلمان تمام نیک کاموں کو رسمی طور پر کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ رسمی طور پر جب شب برات آئے گی تو ہر مسلمان جاگنے کی کوشش کرے گا، اور جب شب قدر آئے گی تو مسلمان افطاری کھانے کے بعد اور مرغ مسلم کھانے کے بعد ایسا سو جائے گا کہ اس کی آنکھ پھر سحری میں ہی کھلے گی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہم عبادتوں کو رسمی طور پر کرنے کے عادی ہو گئے، رسمی طور پر کہ ٹھیک ہے کہ رسم چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے اس رسم پر عمل کرنا ہے۔ الوداع والے دن جمعہ کا الوداع کا جو جمعہ ہوتا ہے اس دن ہمارے جو پہلے کے لوگ تھے وہ نماز پڑھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نئے نئے کپڑے سلواتے تھے، صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، اور بھی کام کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی وہ کام کریں گے، بس دیکھا دیکھی چل رہا ہے۔ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، یہ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، یا الوداع کے جمعے کی فضیلت کیا ہے، یا الوداع کے جمعے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور اس بارے میں جاننے کی کوشش کرنا بھی ہم لوگ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ میرے ہاتھ میں قرآن کریم دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں پچھلے جمعے میں ہونا چاہیے تھا، مگر پچھلے جمعے میں بیان کا ٹاپک ہی بدل گیا تھا۔ یہاں بیٹھنے کے بعد منبر پر جیسے ہی میں بیٹھنے کے بعد بیان کا ٹاپک ہی بدل گیا۔ اس بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیان کرنے والے جو ہوتے ہیں مجمع کو دیکھ کر اور مجمع کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے دماغوں میں بات ڈالی جاتی ہے کہ اس مجمع کے لیے کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں ہے۔ تو پچھلے جمعے میں جو باتیں بتلائی گئی تھی اس جمعے میں وہی باتیں اچھی تھی، مگر آج جو میں آپ کو باتیں بتلانے جا رہا ہوں شاید آج کے حساب سے یہ باتیں ضروری ہوں۔ میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم ترجمے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں نے پہلے سے پین سے کچھ لکھ دیا ہو پھر اس کے بعد میں اس میں دیکھ کر کوئی بیان کیا جائے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے ہم پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہیں یہ مسئلے مسائل اپنی طرف سے بتلاتے ہیں، یہ مسئلے مسائل اپنی طرف سے بتلاتے ہیں اور دین میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے بتلاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چیزیں، یہ قرآن کریم ہاتھ میں لینا ضروری ہے کہ یہ جو دین ہے یہ مولوی کا دین نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ نے نازل کیا ہے، اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کا 10واں پارہ کھول رکھا ہے اور 10ویں پارے کی سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت کے اندر کیا بتلایا گیا ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز اور بتلاؤں گا بعد میں انشاءاللہ اگر دھیان رہی۔
تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بتلایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم جو اپنا مال زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں، ہم جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے کے جو مسائل ہیں وہ تو میں نے آپ کو 2 ہفتوں میں، تقریباً 3 ہفتوں میں، شاید 3 ہفتوں میں بہت اچھی طرح سے بتلا دیے تھے۔ لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں اس پیسے کا استعمال کہاں کروں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے یہاں پر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ اول تو بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ ایسے ہی الل ٹپ کہیں بھی اس کو استعمال کر دیتے ہیں، کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی فراڈ آدمی آ جائے اور اس کا حلیہ اچھا ہو، اچھے کپڑے پہن رکھے ہوں، سر پر پگڑی بھی ہو، اس نے اچھا لباس پہن رکھا ہو، چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہو، تو اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر اور اس کے حلیے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم وہاں بھی دے دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا کہ زکوٰۃ کو پھینکنا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ہماری زکوٰۃ قبول ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں کہ زکوٰۃ لینے کا حقدار کون ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی کو بھی دے دی، زکوٰۃ کسی کو بھی دے دی، ایسا نہ کریں، بلکہ زکوٰۃ اس کو دیں جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو۔ اب قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی پکار سن لو، پھر میں آپ کو ان رشتہ داروں کے بارے میں بتلاؤں گا جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی پکار یہ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو زکوٰۃ ہے، تمہاری زکوٰۃ لینے کا حقدار سب سے پہلے اس کے اندر بتلایا فقراء ہیں۔ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کا مطلب ہماری نظروں میں یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری گھومتے ہیں گلیوں میں، یہ ہماری نظروں میں فقیر ہیں۔ قرآن کریم کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور فقیر ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں۔ ان کو تو زکوٰۃ دینا جائز بھی نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے، اس لیے پیشہ ور بھکاری کو تو زکوٰۃ دینی ہی نہیں چاہیے، اور بھکاریوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھکاریوں کو دینا ہی نہیں چاہیے، برائی کا کام کرنے والے کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی بھیک مانگ رہا ہے، وہ اچھے کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ پیشہ ور بھکاری ہے اور اسے ان چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے بھیک سے ہٹا کر کسی کاروبار پر لگائیں، کسی کام پر لگائیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں ایسا کوئی آدمی ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ چاہے آپ کچھ لوگ مل کر پیسہ لگا کر اسے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیں، مگر بھیک کا جو راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے اس راستے سے اس کو ہٹا دیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بھکاری پیدا ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں میں اور مسلمانوں کے محلوں میں بھکاریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھکاری ہو تو آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ غلط طریقے سے سپورٹ نہ کریں، اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ کریں اور اس کی اصلاح کریں، اس کو اچھے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو فقیر ہے آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ فقیر کون ہے وہ سمجھ لیجئے۔ آج کے وقت میں تقریباً 35,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، یعنی ہمارے پاس میں 35,000 روپے ہوں یا اتنے پیسے کا سونا یا چاندی ہو یا اتنے پیسے کا بیچنے کا کچھ بھی سامان ہو، بور مت ہو۔ اگر بور ہو رہے تو بیان ابھی بدل جائے گا، اگر بور ہو رہے ہو تو بیان بدلنے میں، کیسٹ بدلنے میں 1 سیکنڈ لگے گی۔ اس لیے جو نیچے دیکھ رہے ہیں میرے چہرے کو دیکھیں، میں روزے سے ہوں، بول رہا ہوں، دماغ سے بھی بول رہا ہوں، قرآن کریم ہاتھ میں ہے، زور بھی لگانے پڑ رہے ہیں، آپ کو سمجھانا بھی مقصد ہے اور یہ بھی مقصد ہے کہ کوئی بات زبان سے غلط نہ نکل جائے، کیونکہ بات پکڑنے والے بھی موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ ہمارے مجمع میں اللہ کا شکر ہے موجود ہیں۔ اس لیے میرے چہرے کو دیکھیں، سو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر بیچ میں سے اٹھ کے جاؤ گے اور آپ سب کی نظروں میں آ جاؤ گے، تو نظروں میں نہیں آنا، اس لیے نظروں سے نظریں ملاؤ ورنہ نظروں میں آ جاؤ گے۔ کیا کہا میں نے؟
میری نظروں سے نظریں ملاؤ ورنہ نظروں میں آ جاؤ گے، لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ زکوٰۃ آج کے وقت میں تقریباً 35,000 روپے پر فرض ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کے پاس 35,000 روپے ضرورت سے زیادہ یعنی فالتو ہو، یا اتنے پیسے کا کچھ بھی سامان بیچنے کے لیے ہو، یا اتنے پیسے کا سونا یا چاندی ہو، یا تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ملا کر اتنی ہو کہ جن کی قیمت کم سے کم 35,000 روپے، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت کی نظر میں فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا بھی نہ ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، یعنی جس کے پاس 35,000 روپے کی مالیت بھی نہ ہو، شریعت کی نظر میں وہ فقیر ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم نے بتلائی والمساکین، مسکین وہ ہے کہ جو دوپہر کا کھانا کھا لے تو شام کا پتہ نہ ہو کہ ملے گا یا نہیں، اور شام کا کھا لے تو صبح کا پتہ نہ ہو کہ 10 روپے کہیں سے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے، دودھ لانے کے لیے نصیب ہوں گے یا نہیں، وہ مسکین ہے، آپ اس کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کیجئے۔ تیسری چیز بتلائی والعاملین علیہا، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ، آپ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مذہب اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے ہیں، یہ داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کیجئے، آپ ان کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح سے وفی الرقاب کا مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، گردن چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو رہا کرانے میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، قیدیوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، ان کے مقدمے میں یا ان کے جو باقی خرچے ہیں ان خرچوں میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم ہاتھ میں لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ مجھے تو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو، آپ مجھے جھٹلا سکتے ہو کہ بھئی فلاں مسجد کے فلاں مفتی صاحب نے یہ بات بتلائی تھی، سننے والا کہے گا کہ کوئی بھروسہ نہیں اس بات کا، ہو سکتا ہے غلط کہہ دیا ہو، اس لیے قرآن کی پکار سنا رہا ہوں کہ قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے اس بارے میں۔ والغارمین، غارمین کا مطلب ہے کہ قرض ادا کرنے میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، قرض ادا کرنے میں۔ اب اس کے بارے میں ایک بات بتلا دوں، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے، اگر وہ یہاں ہو تو اللہ کے واسطے برا نہ مانے۔ مسئلہ یہ معلوم کیا تھا کہ میرے بھائی ہیں، اور میرے جو بھائی ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی جوان بیٹیاں ہیں، شادی کے لائق ہیں ان کی بیٹیاں، ان پہ مکان بھی نہیں ہے، میں زکوٰۃ میں یعنی 2-4 لوگوں سے اکٹھا کر کے زکوٰۃ میں مکان دینا چاہتا ہوں ان کو۔ میرے پاس آئے وہ تو مجھ سے کہنے لگا جی یہ مسئلہ ہے، میں کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے سن کے میں چپ رہا۔ اجی ایک مولوی صاحب وہاں سے آئے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے منع کر دیا جی زکوٰۃ میں مکان نہیں دے سکتے۔ ایک مولوی صاحب وہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے اب تم خاموش بیٹھو۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو وکیل ہیں، یہاں کتنے سارے وکیل حضرات بیٹھے اس مجمع میں، آپ لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ یہ قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ وکیل حضرات قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں، قانون کے داؤ پیچ کو جانتے ہیں وکیل حضرات۔ علماء شریعت کی باریکیوں کو اور اس کے داؤ پیچ کو جانتے ہیں، علماء ان باتوں کو جانتے ہیں۔ میری طرف دھیان دیجئے، سونے والے ادھر دھیان دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بیان میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ باریکیوں کو، ان چیزوں کی باریکیوں کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ میں نے انہیں کتابوں میں سے مسئلہ نہیں بتلایا، کتابوں میں سے نہیں، کسی کتاب کو نہیں اٹھایا، میں نے اپنا ذہن قرآن کریم کی اس آیت پہ دوڑایا۔ اب آپ حضرات کہو گے کہ اس آیت میں تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں مکان دیا جا سکتا ہے، اس آیت میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کی تفسیر دیکھو گے تو بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ زکوٰۃ میں مکان دیا جا سکتا ہے، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے یہ مسئلہ کیسے بتلایا؟ تو وہی بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنے جو بھائی ہے، آپ کا بھائی، اسے آپ مکان دلواؤ، مگر قرضے پہ۔ کیسے؟ نہیں بول رہے سارے قرضے پہ، یہاں سے قرضہ اٹھا لو، وہاں سے قرضہ اٹھا لو، یہاں سے قرضہ اٹھا لو، قرضہ اٹھا کر اپنے بھائی کو مکان دلوا دو۔ اس کے بعد آپ کا بھائی مقروض ہو جائے گا، آپ کے بھائی پہ کیا ہو جائے گا؟ قرضہ۔ کیا ہو جائے گا بولو؟ قرضہ۔ راستے آپ کو ہم بتلائیں گے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے۔
آپ کو کام بھی کرنا ہے، شریعت پہ چلنا بھی ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچنا ہے، تو راستے آپ کو ہم بتلائیں گے۔ آپ خود ان کاموں میں گھسو گے تو پکڑے جاؤ گے، ٹھوڑ مارے جاؤ گے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ دنیاوی اعتبار سے، اور آپ کسی وکیل سے رابطہ نہ کرو تو ٹھوڑ مارے جاؤ گے، جیل میں ٹھونس دیے جاؤ گے۔ قانون کا النگھن کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اس کے ماہرین سے رابطہ اور کانٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو کھانا بنانا ہے، آپ مجھ سے معلوم کرو گے تو مجھے کیا معلوم؟ آپ ہوٹل پر جاؤ یا کسی کھانا بنانے والے جو لوگ ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، جو پکیہ ہیں، آپ ان سے رابطہ کرو، وہ آپ کو بتلائیں گے۔ ہر چیز کے بارے میں اس کے ماہرین سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ صرف دین ہی ایک ایسی لاوارث چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر آدمی اپنی رائے دے دیتا ہے، اور ہر آدمی مولوی اور مفتی سے بھی آگے بڑھنے کی اور ان سے آگے کودنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان سے آگے بڑھ کر مسئلہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک مسئلے کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں۔ وکلاء حضرات، وکیل حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے یہاں پر الفاظ سے بحث ہوتی ہے، یہ لوگ الفاظوں کو پکڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی الفاظ پر بحث ہوتی ہے، پانسا پلٹ جاتا ہے الفاظ کے ہیر پھیر سے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں، ایک مثال، بس صرف ایک مثال۔ لفظ یہ جو ہمارے اندر دل ہے، دل، اس دل کو کہتے ہیں عربی زبان میں قلب، یعنی بڑے قاف سے قلب۔ قلب کے معنی ہے دل۔ اور یہ جو سڑک پر کتا پھرتا ہے، اس کتے کو عربی زبان میں کہتے ہیں کلب، کلبن، قلبن، کلبن۔ چھوٹے اور بڑے قاف کا فرق ہے۔ اگر ہم نے چھوٹا قاف سے کہہ دیا تو کتا ہے، بڑے قاف سے کہہ دیا دل ہے۔ الفاظ کے ہیر پھیر سے چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے، باتیں تو بہت لمبی پہنچ جائیں گی، میں نے ان سے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنے بھائی کو مکان دلواؤ قرضے پہ۔ آپ کا بھائی قرض میں ڈوب جائے گا، پھر آپ اس کی مدد کریں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو یہ راستہ کسی مولوی نے نہیں بتلایا۔ میں نے کہا کوئی بتلائے گا بھی نہیں۔ میں غریبوں کا ہمدرد ہوں، غریبوں کے لیے کچھ کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں۔ اس لیے غریبوں کے لیے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ اگر قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی کی حدیث میں کوئی راستہ کسی انسان کے لیے نکل رہا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ صحیح بات اس آدمی کو بتلا دوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو والغارمین کا مطلب ہے کہ قرض ادا کرنے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ چھٹی چیز ہے وفی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اب بہت سارے آدمی میرے بارے میں یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ میں نے مدرسوں کا نمبر بہت بعد میں بتلایا۔ مدرسے کا نمبر بعد میں بتلایا یا نہیں بتلایا وہ تو الگ چیز ہے، لیکن بہرحال آپ مدرسوں کی مدد کریں اور کرنی چاہیے۔ مدرسوں کی مدد کرنے سے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ مدرسوں میں زکوٰۃ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ہے، اور اس کے علاوہ دین کو پھیلانے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ میرے پاس بہت سارے نمونے آتے ہیں، میں نمونہ کیوں کہہ رہا ہوں، جو یہاں بیٹھ کر فالتو بولتا ہے میں اسے نمونہ ہی کہتا ہوں۔ عالم کے سامنے فالتو بولنے والا نمونہ ہوتا ہے، دنیا اسے دیکھتی ہے، دنیا کے لیے وہ نمونہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے نمونے آتے ہیں، ایک نمونہ آیا میرے پاس، ان کے بیٹے عالم دین ہیں، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ویسا ہے، جو چندہ کرنے والے آتے ہیں انہیں ڈانٹ دیتا ہے، یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ میں نے کہا تو بولتا رہے، تیرا جواب دینے والا میرے پاس بیٹھا۔ جہاں جاہلوں کو یا جہاں عام لوگوں کو ٹکرانا وہاں ہم نہیں بولتے، جہاں کوئی آدمی فالتو بول رہا ہو اسے اس کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے۔ جاہل کو جواب عالم کی بھاشا میں دیا جائے گا تو عالم اس سے ہار جائے گا، اور جاہل اپنی موزوری سے جیت جائے گا۔ تو جاہل کا جواب جاہل دے گا، اور جاہل کا جواب عالم نہیں دے گا۔ عالم کو ایسے موقع پر قالوا سلامہ، اللہ کے واسطے بیٹھ جا، تو ٹھیک کرا میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے چل بولتا رہ، میں جا رہا ہوں اس کے۔ تو جہاں کوئی آدمی فالتو بولے اسے بولنا تو ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے نمونے آتے ہیں ایسے۔ ایک آدمی تو میں یہ بتلا رہا تھا، وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ میرا جو بیٹا ایک جگہ امام ہے اور ڈانٹ دیتا ہے، بس دارالعلوم دیوبند کی رسید کرتی ہے وہاں پر اور کسی کی نہیں کرتی۔ اب میں نے سوچا اس جاہل سے کیا الجھیں۔ دارالعلوم دیوبند مادر علمی ہے، یعنی سارے مدرسوں کی ماں ہے، مگر اس کے علاوہ جو مدرسے ہیں وہ مدرسے بھی اپنی اپنی جگہ پر صحیح اور سچا کام کر رہے ہیں۔
بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں. کوئی بھی آدمی آپ کے پاس میں رسید لے کر آ رہا ہے، آپ ادب کے دائرے میں اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کرنے کے بعد آپ اس کو زکوٰۃ دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی غلط ہو، ہر رسید ہاتھ میں لینے والا غلط ہو، ایسا نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. ہمارے شہر کے اندر کافی سارے مدرسے ایسے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ ان مدرسوں کی وجہ سے ہی ہاپوڑ شہر کے اندر جو اتنے سارے علماء ہیں، ہر مسجد میں مولوی، ہر مسجد میں مفتی، یہ ان مدرسوں کی دین ہے. ورنہ اگر ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے تو آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی حافظ بھی نہیں ملے گا. حافظ، میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں، کیونکہ اب سے کافی پہلے میں تو شاید پیدا بھی نہیں ہوا ہوں گا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں جو یہاں پر بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کئی گاؤں میں 5-10 گاؤں میں ایک ملا جی ہوا کرتا تھا. ملا جی، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا بیچارے کو، بس صرف ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا جانتا تھا، بس یہ تھا اس کے پاس میں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس. جنازہ رکھا رہتا تھا، کئی دنوں تک جنازے رکھے رہتے تھے اور ان کو لایا جاتا تھا، کبھی یہاں جنازہ کبھی وہاں جنازہ. جنازہ پڑھنا اور پڑھانا بھی لوگوں پر نہیں آتا تھا، وہ زمانہ تھا. آج ان مدرسوں کی دین ہے کہ ہر آدمی کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو عام لوگ ہیں ان کے پاس بھی علم بہت زیادہ موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ ان مدرسوں کی دین ہے. یہاں پر جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے 60-70% لوگ وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، انہیں دین کی بہت زیادہ جانکاری ہے. یہ ان مدرسوں کی دین ہے. تو مدرسوں میں بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. وابن السبیل کا مطلب ہے مسافر، یعنی مسافر جو ہے، مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں. کوئی آدمی اپنے شہر میں اپنے مقام پر کتنا ہی زیادہ مالدار ہو، لیکن اگر وہ آدمی کہیں سفر میں چلا جائے اور اس کا جو خرچہ ہے سب کچھ ختم ہو جائے، پیسے ختم ہو جائے، جیب کٹ جائے، تو ایسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی سے رابطہ کر کے، اگر بالکل حالات مطلب بالکل کوئی راستہ نہ ملے تو آخر میں وہ زکوٰۃ کی رقم کسی سے لے کر اپنے گھر آ سکتا ہے، مگر اس کو زکوٰۃ کی رقم اتنی دی جائے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے. ہمارے ہاتھوں میں جو یہ میرے ہاتھ میں جو آپ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں، اس انگوٹھی کے پہننے کا مقصد کوئی فیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں سفر میں جیب کٹ جائے یا جو جیب کے پیسے وہ سب ختم ہو جائیں تو ہم اس انگوٹھی کو 100 200 250 روپے میں جتنے میں بھی بک جائے، اتنے پیسوں میں بیچ کر اپنا جتنا بھی سفر اس سے ہو سکے کر لیں. یہ نیت ہوتی ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے سیدھے ہاتھ کی اسی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، کن کے برابر والی انگلی میں. مگر آپ کی جو انگوٹھی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی، وہ اس طرح سے انگوٹھی پہنتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی میں مہر بھی تھی، وہ آپ اسی سے مہر لگایا کرتے تھے. لیکن بہرحال ہماری انگوٹھیوں میں مہر نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو الٹا کر کے یعنی جو پنجے کی طرف کو اوپر کی طرف کو اس کو پہنتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک بات تھی. اب آپ 5 منٹ میں صرف ایک بات سن لیجئے. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ نے قرآن میں سے تو سنا دیا، مگر اس میں سے ایک بھی بات ہمیں پلے نہیں پڑی، اب ہم کریں تو کیا کریں، ہے نا؟ پلے پڑے گی. اب ہم کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے، آپ وہ سمجھ لیجئے. آخر میں وہ بات، اس بارے میں شریعت کا ایک نیم سمجھ لیں. نیم، شریعت کا نیم اس بارے میں یہ ہے کہ اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میرے ہاتھ پہ دھیان رکھنا، میرے ہاتھ پہ دھیان رکھو گے تو بات سمجھو گے. اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جن سے ہم پیدا ہیں اور جو ہم سے پیدا ہیں ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میرا باپ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک چلے جاؤ، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، دھیوتا دھیوتی، نواسا نواسی، جتنے بھی نیچے تک ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اتنی بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ سوال کوئی نہیں کرے گا، جمعہ کے بعد میں سوال کرنا. اتنی بات سمجھ گئے یا نہیں؟ جو ہم سے پیدا ہیں اور جن سے ہم پیدا ہیں ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پہلی بات. دوسری بات، میاں اور بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بس یہ 4 چیزیں، 2 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں سب رشتوں میں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو، بہن کو. اس کے علاوہ خالہ خالو، نانا خالہ خالو،
اور بھائی بہن اور اس کے علاوہ پھوپا پھوپی چاچا چاچی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس بارے میں ایک بات اور سمجھ لیجئے آپ، وہ بات یہ کہ جیسے داماد ہے یا بیٹے کی بہو ہے، داماد اور بیٹے کی بہو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ سمجھ لیجئے مسئلہ۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنے داماد کو زکوٰۃ دی تو ہماری بیٹی بھی کھائے گی، یا ہم نے اپنے بیٹے کی بہو کو زکوٰۃ دی تو ہمارا بیٹا کھائے گا۔ بات صحیح ہے یا غلط؟ کچھ لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھیں گے۔ یعنی ہماری جو کیا بول رہا تھا میں، ہماری جو بیٹی ہے، داماد جو ہے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح سے بیٹے کی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ داماد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور بیٹے کی بہو کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے داماد کو زکوٰۃ دی تو ہماری بیٹی کھائے گی، اور ہم نے اگر بہو کو زکوٰۃ دی تو ہمارا بیٹا کھائے گا، اور میں نے پہلے ہی یہ بتلا دیا کہ اپنے بیٹا اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ نے سنا نہیں سنا کہ بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ ہم نے داماد کو زکوٰۃ دی، داماد کو ہم نے مالک بنا دیا، اب یہ کسی کو بھی کھلاوے، ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے آئے، اس کو پتہ چلا ہم پہنچ گئے، بریانی بنا کے ہمیں پہل دی اس نے، کوئی بات نہیں۔ شیر کا سامان بھیجا زکوٰۃ میں، شیر ہمیں کھلا دی اس نے، کوئی بات نہیں، وہ مالک ہے، کسی کو بھی کھلا سکتا ہے۔ یا ہمارے بیٹے کی بہو ہے، حالات خستہ ہیں تو ہم اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جس آدمی کے پاس میں اتنا مال ہے، کہ جس کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اتنا مال ہے، اتنا سارا مال کہ اس کی زکوٰۃ بھی نکال رہا، مطلب داماد کی بھی مدد کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہو کی بھی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کی بھی مدد کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے علاوہ اس کا جو صحیح پیسہ ہے اس پیسے سے اپنے داماد کی اور اپنی بہو کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ نہیں آنی بھی چاہیے، بات جائز ہے آپ کی، ان پیسوں سے مدد کرنی چاہیے، اور جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اس پیسے کو کہیں اور خرچ کر لیں۔ مگر یہ ایک مسئلہ تھا شریعت کا جو میں نے آپ کو بتلایا، ایک مسئلہ تھا، یہ بتلانا ضروری تھا، ورنہ جس آدمی کے پاس میں اتنا سارا پیسہ ہو کہ اتنے سارے پیسوں کی زکوٰۃ نکالنا، تو اپنے صحیح پیسے سے مدد کرنی چاہیے اس کو۔ صحیح کرو غلط؟ بولتے نہیں، ہاں، تو صحیح پیسے سے مدد کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ آج ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اگلی سال کسے ملیں نہ ملیں، ہم آپ کو ملیں یا نہ ملیں، آپ ہمیں ملیں یا نہ ملیں، یا ہم میں سے ایسے کتنے سارے لوگ ہوں جو اگلی سال قبر میں چلے جائیں، اگلی سال ان کا نام و نشان مٹ جائے، پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ تو جو لوگ اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے ایڈوانس میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جن لوگوں نے پچھلی سال ہمارے ساتھ جمعہ پڑھا تھا، یا ہمارے ساتھ الوداع کا جمعہ پڑھا، یا تراویح پڑھی، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تعلق تھا، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو، اس پوری سال میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ کل عید الفطر ہو سکتی ہے، میں ہوگی کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم ایسا نہیں ہے، الفاظ پکڑے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں عید ہوگی، کل یہاں پہ بھی ہو جائے گی، جی ہم کیوں کہیں ایسے، ہم تو نہیں کہہ رہے، کل یہاں بھی عید ہو سکتی ہے۔ اگر عید ہوگی تو آپ سبھی کو عید کی میری طرف سے ایڈوانس میں مبارکباد، ماشاءاللہ۔ دوسری بات، کل عید کی نماز سے پہلے ہمیں فطر ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے فطر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس سال فطرے کے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلائے تھے کہ 45 روپے ہے فی آدمی، گیہوں کے حساب سے۔ کھجور جو کشمش کے حساب والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ مسئلہ بعد میں پوچھ لینا کہ انہیں کتنی دینی ہے، مگر میں نے تو بتلایا ہے گیہوں کے حساب سے 45 روپے ہے۔ یہ کم سے کم ہے، یہ واجب مقدار ہے، زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ 50 دے دیں، 60 دے دیں، 70، 80، 90، 100 کتنے بھی دے دیں، زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کم سے کم اتنے تو دینے ہی ہیں۔ اللہ